کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صدیوں پہلے جب نہ کاریں تھیں، نہ جہاز اور نہ جدید سڑکیں، تب لوگ ہزاروں میل کا سفر کیسے کرتے تھے؟ کیسے تجارت ہوتی تھی اور کیسے اسلام کا پیغام دنیا کے مختلف علاقوں تک پہنچا؟ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے ہی قدیم قافلے کے ساتھ، ایک ایسا قافلہ جو صرف تجارت نہیں بلکہ ایمان، صبر اور اخلاص کی کہانی بھی بیان کرتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب کے ریگستانی راستوں پر بڑے بڑے تجارتی قافلے سفر کیا کرتے تھے۔ اونٹوں، گھوڑوں اور لکڑی کی گاڑیوں پر سامان لادا جاتا اور لوگ ہفتوں بلکہ مہینوں تک سفر کرتے تھے۔ سورج کی تیز دھوپ، گرم ریت اور لمبے راستے، مگر اس کے باوجود لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہتے۔ ان قافلوں میں مختلف قسم کا سامان ہوتا تھا: کھجوریں، کپڑا، مسالے، خوشبوئیں اور مٹی کے برتن۔ یہ سامان ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا جاتا تاکہ لوگ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ مگر ان قافلوں کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ان میں صرف تاجر ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ دیندار اور نیک لوگ بھی ہوتے تھے، جو راستے میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ سفر کے دوران جب نماز کا وقت ہوتا تو پورا قافلہ رک جاتا۔ لوگ زمین پر کپڑا بچھاتے اور اللہ کے حضور سجدہ کرتے۔ ریگستان کی خاموشی میں جب اذکار کی آواز گونجتی تو ایسا لگتا جیسے پوری فضا اللہ کی حمد سے بھر گئی ہو۔ ان قافلوں کے ذریعے صرف تجارت ہی نہیں پھیلتی تھی، بلکہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات بھی دور دور تک پہنچتی تھیں۔ ایک تاجر جب کسی دوسرے شہر پہنچتا تو لوگ صرف اس کا سامان نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اس کا اخلاق، اس کی دیانت داری اور اس کا سچ بھی دیکھتے تھے۔ اسلام نے تاجروں کو سچائی اور انصاف کی تعلیم دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مسلمانوں کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تاجر اپنے کاروبار میں کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ وہ ناپ تول میں انصاف کرتے اور ہمیشہ سچ بولتے۔ ایسے ہی قافلوں اور تاجروں کے ذریعے اسلام کا پیغام دور دراز علاقوں تک پہنچا۔ بہت سے لوگوں نے مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ یہ قافلے ہمیں ایک بہت بڑی تعلیم دیتے ہیں۔ زندگی بھی ایک سفر کی طرح ہے۔ اس میں مشکلات بھی آئیں گی، لمبے راستے بھی ہوں گے اور کبھی کبھی تھکن بھی محسوس ہوگی۔ مگر اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، سچائی پر قائم رہے اور اپنے کردار کو اچھا رکھے تو وہی سفر کامیابی کا سبب بن جاتا ہے۔ آج ہم جدید دور میں رہتے ہیں جہاں سفر بہت آسان ہو چکا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے کردار اور سچائی کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی زندگی کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کی خوبصورتی کو محسوس کریں؟ یاد رکھیں، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ بہترین اخلاق کا نام بھی ہے۔ اور شاید یہی وہ سبق ہے جو صدیوں پہلے کے یہ خاموش قافلے آج بھی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ کیا ہم اس سبق کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے تیار ہیں؟